جب قسمت ساتھ چھوڑ دے تو اپنوں کا سلوک زخم بن کر اندر تک چبھتا ہے، اور یہی کچھ اب کرن کے ساتھ ہونے والا ہے۔ کرن کے دل میں جو خدشہ بہت پہلے سے پل رہا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ حقیقت کا روپ دھارنے لگا ہے۔ یہی وہ خوف تھا جس کی وجہ سے وہ معیز سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کرن کو بخوبی اندازہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک طلاق یافتہ خاتون کو اپنانا کتنا بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اور جب بات ایک بچے کی ماں کی ہو تو یہ فیصلہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ کرن چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ زندگی کی شروعات کرے، لیکن یہ تب ہی ممکن تھا جب دوسرا فریق نہ صرف اسے بلکہ اس کے بیٹے شانی کو بھی دل سے قبول کرتا۔ معیز کی مسلسل تسلیوں اور محبت بھری باتوں پر بالآخر کرن نے حامی بھر تو لی تھی، لیکن اس کے دل میں اب بھی یہ خلش باقی تھی کہ اگر معیز کے والدین میری اور معیز کی شادی سے مطمئن نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں، تو کیا وہ معیز سے شادی کرنے کے بعد خوشیاں حاصل کر پائے گی؟ یہی سوالات شادی سے پہلے اس کے دماغ میں گھومتے رہے۔ معیز نے کرن کو سمجھایا کہ یہ سب اس کا معاملہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شاید اب کرن کا وہی خدشہ سچ ہونے والا ہے، کیونکہ معیز کی والدہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اسی لیے معیز کرن اور شانی کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر شفٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، معیز کا باپ جو شانی سے شاید نفرت کرتا ہے، وہ شانی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر پائے گا، اسی لیے وہ شانی کے ساتھ بہت زیادہ سختی سے پیش آئے گا۔ وہ شانی سے کہے گا، تم نے بار بار مما پاپا کی کیا ریٹ لگائی ہوئی ہے؟ وہ شانی کو اس کے بازو سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے جائے گا اور اسے کہے گا، یہاں پر سو جاؤ۔ ہمارے گھر میں ایک کمرے میں مونسٹر رہتا ہے جو بدتمیز بچوں کو کھا جاتا ہے، اب تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم یہاں پر چپ چاپ سو جاؤ۔ شانی مونسٹر کے ڈر سے چپ چاپ سو تو جائے گا، لیکن اگلے دن وہ معیز سے کہے گا، پاپا ہمارے گھر میں ایک مونسٹر بھی رہتا ہے کیا؟ تو معیز شانی سے حیران ہو کر پوچھے گا، بیٹا تمہیں کس نے کہا کہ اس گھر میں مونسٹر بھی رہتا ہے؟ تو شانی معیز سے کہے گا کہ مجھے رات کو آپ کے پاپا نے ہی بتایا تھا کہ اس گھر میں ایک مونسٹر بھی رہتا ہے جو کہ بچوں کو کھا جاتا ہے، اسی لیے میں ساری رات مونسٹر کے ڈر سے سو نہیں پایا۔ تو معیز سمجھ جائے گا کہ میرے والد نے شانی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور جب معیز کا والد سے ملے گا تو وہ اپنے والد سے پوچھے گا کہ پاپا آپ شانی کے ساتھ بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کر رہے، وہ ابھی بچہ ہے، وہ معصوم ہے، آپ کو اس کے ساتھ پیار اور شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، بلکہ آپ تو اسے مونسٹر کا نام لے کر ڈراتے رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں شانی آپ کو ہی مونسٹر نہ سمجھ لے۔ معیز کی یہ بات سن کر معیز کا باپ غصے سے کھڑا ہو جائے گا اور معیز سے کہے گا، تم کسی اور کے بچے کی خاطر اپنے باپ سے بدتمیزی کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ ادھر معیز کی والدہ ان دونوں کی باتیں سن کر اور زیادہ پریشان ہو جائے گی اور اس کی طبیعت پہلے سے زیادہ بگڑ جائے گی، تو یہ سب جلدی سے معیز کی والدہ کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دوستو، ادھر کرن کی پریشانیاں جو کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سیف کرن کو کال کر کے کہے گا، مسز معیز کیسی ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گی، میں نے آپ کو اس لیے کال کی ہے کہ میرے وکیل نے آپ کو نوٹس بھیجا ہے۔ تو کرن سیف سے کہے گی، شانی میرا بیٹا ہے، وہ میری جان ہے، اور میں کبھی بھی اسے اپنے آپ سے جدا کر کے تمہیں نہیں دوں گی، چاہے تم جو کچھ مرضی کر لو۔ تو دوستو، کیا سیف اپنے بیٹے شانی کو کرن سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائے گا؟ اور کیا معیز کا باپ شانی کو اب مزید اپنے گھر میں برداشت کر پائے گا یا نہیں؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔